السلام علیکم ناظرین، محمد شاہد آپ سے مخاطب ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جن کی وجہ سے میں ہوں، جن کی وجہ سے آپ ہیں اور جن کی وجہ سے کل کائنات ہے۔ ناظرین، ایران اور امریکہ کی جنگ نے ایک دفعہ پھر نیا موڑ لے لیا ہے اور یہ جنگ پھر کسی دوسرے رخ کی طرف تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اب جس طرف یہ جنگ تبدیل ہو رہی ہے، اس میں یہ پورا مڈل ایسٹ کو اپنے اطراف میں لے لیے، یعنی پورے مڈل ایسٹ کو امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ملا لے۔ اب کس طرح ملا لے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات چیت چل رہی ہے کچھ جو شاہ لوگ ہیں، یعنی بادشاہ جیسے محمد بن سلمان ولی عہد ہیں، ان کے ساتھ، اس کے علاوہ قطر کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیگر نام بھی لیے تھے، تو ان کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو چل رہی ہے اور امن معاہدے پر بات چیت چل رہی ہے۔ اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کھل کر یہ بتا دیا اور انہوں نے ایک پورا ٹویٹ کیا ہے کہ اب جنگ کس طرف جائے گی۔ تو پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مذاکرات اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، یا تو یہ سب کے لیے ایک عظیم معاہدہ ہوگا یا پھر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اور پھر دوبارہ جنگ اور فائرنگ کی صورتحال ہوگی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بڑی اور خطرناک، اور کوئی بھی یہ نہیں چاہتا۔ یعنی اب اگر ڈیل ہوگی تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ماتحت ہوگی، اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسا چاہیں گے اس طرف ڈیل ہوگی، اور اگر اب یہ جنگ بڑھتی ہے تو اس کے جو کنسیکوینسز ہیں وہ بہت دور تک جانے والے ہیں، اور کوئی بھی ایسا نہیں چاہے گا۔ ہفتے کے روز میں میری گفتگو سعودی عرب کے ولی عہد اور جتنے بھی میں نے نام پچھلی ویڈیو میں بتائے تھے وہی آگے چل رہے ہیں، تو یہ میں بتا کر ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، تو ہم آگے چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے اس پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے کی گئی تمام کوششوں کے بعد یہ لازمی ہونا چاہیے کہ یہ تمام ممالک کم از کم بیک وقت ابراہم معاہدے میں شامل ہوں۔ ابراہم اکارڈ، میں بتا دوں آپ کو، ابراہم اکارڈ اگر میں آسان الفاظوں میں بتاؤں آپ کو تو یہ ہے صرف اور صرف اسرائیل کو تسلیم کرنا، اسرائیل کے ساتھ تجارت کرنا اور اسرائیل کے لیے نرمی دکھانا۔ یہ خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں، کنٹریز ہیں، ان کے لیے انہوں نے کہا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کی اگر میں بات کروں، پاکستان تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اور نہ پاکستان اسرائیل کو کوئی ریاست مانتا ہے، پہلی چیز۔ اب اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلا جائیں، یعنی میں چلا جاتا ہوں 1948، جب اسرائیل بنا یعنی وجود میں آیا، تو بہت سارے جو عرب ممالک تھے نا، انہوں نے اسے ماننے سے، انہیں قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اور پھر 2020 آیا تو کچھ مسلم ممالک تھے، ابھی آگے چل کے ان کے نام بھی میں لوں گا، کچھ مسلم ممالک تھے، انہوں نے ابراہم اکارڈ پر دستخط کیے اور انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر آگے چل کر اسرائیل کے ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں، تو ان کے آگے انشاءاللہ میں آپ کو بھی نام بھی بتاتا ہوں۔ جن ممالک کا ذکر کیا گیا ان میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اب یو اے ای، یہ پہلے سے ہی ابراہم اکارڈ کا حصہ ہے۔ قطر، پاکستان، ترکیہ، مصر، اردن اور بحرین بھی پہلے سے ہی ابراہم اکارڈ کا حصہ ہے۔ میں نے آپ کو ابھی کہا تھا 3 سے 4 ایسے ممالک ہیں جو ابراہم اکارڈ کا 2020 میں حصہ بن چکے ہیں۔ ممکن ہے کہ 1-2 ممالک کے پاس شامل نہ ہونے کی کوئی وجہ ہو اور اسے قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر ممالک کو اس معاہدے کو ایران کے ساتھ ایک تاریخی معاہدے بنانے کے لیے تیار، آمادہ اور قابل ہونا چاہیے، ورنہ یہ اتنا تاریخی نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے 1-2 ممالک کی بات کی کہ 1 سے 2 ممالک ایسے ہیں جو اس ابراہم اکارڈ پر دستخط نہیں کریں۔ اب وہ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ابراہم اکارڈ پر دستخط نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، صحیح ہے۔ اور دوسرا ممالک ہو سکتا ہے سعودی عرب۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ابراہم معاہدوں نے شامل ممالک متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش، سوڈان اور قازقستان کے لیے مالی، اقتصادی اور سماجی ترقی کے باعث بننے کا ثبوت دیا ہے، حتیٰ کہ اس جنگ اور تنازع کے دور میں بھی اس موجودہ اراکین نے کبھی بھی اس سے نکلنے یا وقفہ لینے کی بات نہیں کی۔ یعنی ابھی میں نے آپ کو اوپر تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ 3 سے 4 ممالک 2020 میں ابراہم اکارڈ کا حصہ بنے تھے، اور اب ان کے نام بھی آ چکے ہیں، جس میں ابھی یو اے کی ہم نے بات کی تھی، بحرین، مراکش اور سوڈان، یہ پہلے سے ہی اس کا حصہ بنے اور انہیں کوئی مسائل نہیں ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو مالیاتی تجارت ہے اس میں بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اسرائیل سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہم معاہدے ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں، اور یہ سب کے لیے مزید بہتر ہوں گے۔ اور پہلی بار مشرق وسطیٰ میں حقیقی طاقت، استحکام اور امن لائیں گے۔ یہ ایک ایسا دستاویز ہوگا جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ اس کا آغاز فوری طور پر سعودی عرب اور قطر کے دستخط سے ہونا چاہیے، اور باقی سب کو بھی اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ یعنی اس کا جو شروعات، یعنی اس کی جو اسٹارٹر ہے وہ کہاں سے ہو؟ سعودی عرب اور قطر سے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو انہیں اس معاہدے کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بدنیتی ظاہر ہوتی ہے۔
میں نے جن عظیم رہنماؤں کا اوپر ذکر کیا ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ہی ہمارا معاہدہ دستخط ہوگا اسلامی جمہوریہ ایران کو بھی ابراہم معاہدوں کا حصہ بنانا باعث اعزاز ہوگا۔ واہ، یہ واقعی کچھ خاص ہوگا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ایران کو بھی اپنے ساتھ ملایا جائے اور ایران کو بھی ابراہم اکارڈ پر سائن کرائے جائیں، لیکن مجھے بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ ایران اس ابراہم اکارڈ کا حصہ بنے گا۔ یہ ان تمام ممالک کے لیے سب سے اہم معاہدہ ہوگا جو وہ کبھی دستخط کریں گے، ماضی میں بھی اور مستقبل میں بھی کوئی چیز اس سے بڑھ نہیں سکے گی۔ لہٰذا میں باضابطہ طور پر درخواست کرتا ہوں کہ تمام مشرقی وسطی متحد طاقتور اور معاشی طور پر مضبوط ہوگا۔ شاید دنیا کے کسی بھی دوسرے خطے سے زیادہ اس بیان کی نقل کے ذریعے میں اپنے نمائندوں کو ہدایت دے رہا ہوں کہ وہ ان ممالک کو تاریخی ابراہم معاہدوں میں شامل کرنے کے عمل کا آغاز کریں اور اسے کامیابی سے مکمل کریں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ایران بھی اس میں اور جتنے مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ سب اس دستخط پر سائن کریں اور ساتھ میں پھر اسرائیل کو تسلیم کریں۔ بیسیکلی ابراہم اکارڈ کا یہ مقصد ہے۔ اب اس سے فائدہ کیا ہوگا، ایران کو فائدہ کیا ہوگا، وہ جاننا بہت ضروری ہے۔ 60 روزہ جنگ بندی کی توسیع جبکہ ایک حتمی امن معاہدے پر بات چیت جاری ہوگی، یہ واشنگٹن پوسٹ نے پوسٹ کی ہے، تو یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا۔ ایران 30 دن کے اندر آبرائے ہرمز کو دوبارہ کھولے گا اور بارودی سرنگیں بھی صاف کرے گا۔ تیسری بات، امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی اپنی بحری ناکہ بندی ختم کرے گا۔ چوتھی بات، امریکہ قطر میں موجود $12 ارب کے منجمد ایرانی اثاثے رہا کرے گا۔ یہ دستخط کرنے کے لیے ایران کی سخت پیش کی شرط ہے۔ اور ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ محمد باقر کالیباف اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو فارن منسٹر ہیں عباس عراقچی صاحب، وہ چلے گئے ہیں قطر۔ اب اگر یہ ان کے جو اثاثے یہ ڈی فریز ہوتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ اور اب آگے، ایران اعلیٰ سطح پر جوہری ہتھیاروں کے حصول کی کوشش نہ کرنے کا عہد کرتا ہے۔ مکمل جوہری مذاکرات اگلے مرحلے تک کے لیے ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ ابھی تک کسی حتمی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے۔ یہ کس نے پوسٹ کی؟ واشنگٹن پوسٹ نے پوسٹ کی ہے۔ اب اس میں جو میں نے ابھی آپ کو اوپر چل کے بتایا تھا کہ 2 ممالک ایسے ہوں گے جو اس پر دستخط نہیں کر رہے۔ 2 ممالک کی ابھی بات چیت چل رہی تھی۔ میں نے اوپر آپ کو کہا تھا کہ انہوں نے کہا، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ 1 یا 2 ممالک کے 2 ملک ایسے ہوں جو کہ اس ابراہم اکارڈ کا حصہ نہیں بنے، اور ان میں پاکستان نے بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا۔ خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ آ چکا ہے، خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ ہم ابراہم اکارڈ کا حصہ نہیں بنیں گے اور ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ دوسری طرف سعودی عرب نے بھی اس بات کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ اب ہم بھی ابراہم اکارڈ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ کب تک نہیں بنیں گے؟ جب تک فلسطین کو ایک آزاد ریاست نہیں کر دیا جاتا، یعنی انہیں آزادی نہیں ملتی، تو تب تک ہم لوگ اس ابراہم اکارڈ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ جنگ کس طرف جاری، کیا جو ممالک ہیں اور آگے وہ ابراہم اکارڈ کا حصہ بنیں گے، کیا پاکستان پر اس کا دباؤ زیادہ ڈالا جائے گا، کیا سعودی عرب پر ایک دفعہ پھر مزید دباؤ ڈال کر انہیں آمادہ کیا جائے گا کہ آپ اس ابراہم اکارڈ کا حصہ بنیں، اور کیا پاکستان کو بھی اس ابراہم اکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا، تو یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ تو ابھی تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں اور اپنا ساتھ میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔